الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ دوستو بزرگو، آج کا ہمارا جو محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا پروگرام الحمدللہ چاچا محمد جوید ان کی رہائش گاہ پر انعقاد پذیر ہے۔ ان کی کوشش سے، ان کی محبت سے، ان کی کاوشوں سے اس محفل کو ہم کر پائے ہیں۔ اس محفل کا ہمارا جو مقصد ہے نا، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے حوالے سے کچھ غور و فکر کرنا ہے، کیونکہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے اپنے ہی آپ سے سوال کیا کرتے تھے، اپنے پاؤں پر جرہ مار کر کہ اے عمر، صبح سے لے کر رات تک آج یہ بتاؤ کہ تم نے اللہ کے لیے کیا کیا۔ اب یہ جو بزرگان دین تھے نا، جو صحابہ کرام علیہ رضوان تھے، یہ وہ صحابی جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم جنتی ہو۔ دنیا میں جنتی ہونے کی اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے بشارت عطا فرما دی تھی۔ اس کے باوجود وہ اپنے آپ کا محاسبہ کیا کرتے تھے، اپنے عمل کا محاسبہ کرتے تھے۔ آج کا ہمارا جو محفل کا مقصد ہے نا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پرفتن دور ہوگا نا، پرفتن دور ہوگا، اس دور میں جب میری سنتوں کو لوگ چھوڑ رہے ہوں گے، اس دور میں جب میری سنتوں سے لوگ کنارہ کشی کر رہے ہوں گے، نفرت کر رہے ہوں گے، اس وقت میں جو میرے ایک سنت کو زندہ کرے گا نا، اللہ پاک اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور شہید کا پہلے رتبہ سمجھیا، ایک شہید کا رتبہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں جب وہ جاتا ہے نا، اپنے بیوی بچوں کو الوداع کہہ کے جاتا ہے، اپنے والدین کو الوداع کہہ کر جاتا ہے، آخری بار مل کر جاتا ہے۔ اس بات کو اسے یقین نہیں ہوتا کہ میں واپس لوٹ کر آؤں گا یا نہیں۔ اب میدان جنگ میں جانے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو غازی بن کر لوٹے گا یا شہادت کے رتبے پر فائز ہوگا۔ لیکن میدان جنگ میں اس کی جو جان ہے، یہ ہتھیلی پر رکھ کر پھر میدان جنگ میں اترتا ہے۔ اب اس جنگ کے دوران اس جوان کو گولی لگی یا تلوار سے شہید ہوا، اس کی شان یہ تھی کہ اللہ پاک اس کے خون کا پہلا قطرہ جو گولی لگنے سے یا تلوار لگنے سے زمین پر گرا، یہ پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک شہید کا رتبہ ہے۔ اور اس شہید نے دیکھا قربانی کتنی دی، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، والدین کو چھوڑا، بہن بھائیوں سے دوری اختیار کی، الغرض دنیا کو اس نے الوداع کہا اور اللہ پاک کا قرب اختیار کیا۔ اسے ایک شہید کا رتبہ ملے گا، ایک شہید کا رتبہ ملے گا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے۔ اب دیکھیں فضیلت، دیکھیں ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمایا کہ میری ایک سنت کو زندہ کریں، 100 شہیدوں کا ثواب لے۔ اور اس شہید کا جس نے سنت زندہ کی، اس کی فضیلت اب دیکھیں کیا ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس نے والدین کو بھی نہیں چھوڑا، بیوی بچوں کے بھی پاس ہے، بہن بھائیوں کے بھی پاس ہے، اس دنیا میں اللہ کی نعمتوں کا لطف اٹھا رہا ہے۔ کیا صرف وہ کام جو ہم ہر روز کرتے ہیں، وہ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے مطابق کرنا ہے، بس اتنا سا کام کرنا ہے۔ اتنا سا کام کرنے کی عوض اللہ تبارک و تعالی ہمیں 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ ہمیں یہ چاہیے، ایک تو زندگی ویسے ہی مختصر ہے، پچھلی امتوں کو اللہ پاک نے بہت 100 سالوں والی زندگی عطا فرمائی تھی، لیکن اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے مختصر زندگی عطا فرمائی۔ اس مختصر زندگی میں بھی ہم یہ غور کریں کہ جو وقت ہم گزار رہے ہیں، اس وقت میں وہ کام کون سے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے، وہ کام کون سے ہیں جو شیطان کو راضی کرنے والے۔ کیونکہ دو ہی راستے، ایک جنت کا، ایک دوزخ کا، مرنے کے بعد تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے۔ جب ہم اپنی زندگی اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاریں گے، ہمارا لمحہ 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 عبادت میں شمار ہوگا۔ دیکھیں سنت کی فضیلت کتنی ہے۔ پیدائش سے لے کے مرنے تک نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے
ہماری پیدائش سے لے کے مرنے تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دین عطا فرمایا کہ جب آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا سنت ہے، جب وہ مر جائے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا سنت ہے۔ یہ وہ سارے معاملات ہیں جو پیدائش سے لے کے مرنے تک ہمیں ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرما دی۔ ہماری کم عقلی اور بدبختی یہ ہوئی کہ ہم نے ان چیزوں کو قبول کیا جن کو ہمارے نفس نے قبول کیا، یعنی کہ دین کو بھی ہم ویسے قبول کرنا چاہتے ہیں جو ہماری مرضی کا ہو، حالانکہ دین ہماری مرضی کا نہیں ہے۔ ہمیں دین کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، جو دین چاہتا ہے، جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں جس طرف ہمیں لے کر جانا چاہتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ حضرت موکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول گزرے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے نا، سورج دیکھیں ہر روز سورج نکلتا ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو یہ ندا کیا کرتا ہے، یہ آواز لگاتا ہے۔ حضرت موکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو یہ ندا کرتا ہے، آواز مارتا ہے تمام انسانوں کو۔ کہتا کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اے ابن آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، میں تمہارے پاس جدید مخلوق ہوں۔ آج جو تم لوگ میرے سامنے کام کرو گے، کل قیامت کے دن میں اس کام کی گواہی دوں گا۔ یہ سورج پکار رہا ہے ہمیں، ہم تو سو رہے ہیں نا بعض اوقات غفلت کی نیند، لیکن سورج جب طلوع ہوا، سورج نے آواز دی ہم سب کو کہ اے ابن آدم اٹھو، جو کام تم کرو گے کل قیامت والے دن میں اس کی گواہی دوں گا۔ اگر تم نیکی کرو گے تو نیکی کی گواہی دوں گا، گناہ کرو گے تو گناہوں پر میں گواہی دوں گا۔ اگلی بات سورج کیا کہتا ہے؟ اگلی بات سورج یہ کہتا ہے کہ میرے چلے جانے کے بعد، یعنی کہ سورج طلوع ہوا اور غروب ہوا، یہ سورج ندا کرتا ہے کہ میرے چلے جانے کے بعد ساری زندگی تم مجھے لوٹ کر نہیں دیکھ سکو گے، دوبارہ مجھے نہیں دیکھ سکو گے، یہ سورج ندا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری زندگی میں ہمیں چاہیے کیا؟ سب تو پہلے یہ چاہیے کہ جب ہم صبح سویرے اٹھیں تو اس وقت اٹھنے کی کوشش کریں جب اللہ پاک رزق تقسیم فرما رہا ہوتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رات کے پچھلے پہر 6ویں آسمان پر تجلی نزول فرماتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق۔ اور پتہ ہے 6ویں آسمان پر تشریف لا کر تجلی نزول فرما کر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے بندوں کو؟ اللہ فرماتا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے دولت چاہتا ہو میں اسے دولت دوں گا، ہے کوئی انسان جو اولاد کا طلبگار ہے میں اسے اولاد دوں گا، ہے کوئی عزت کا طلبگار اسے میں عزت عطا فرماؤں گا۔ اب یہ وقت اللہ پاک سے لینے کا، اس وقت ہم سو رہے ہیں، اب دیکھیں دنیا کی مثال ہم یہ سمجھیں، ایک انسان لنگر تقسیم کر رہا ہے، بالفرض اس نے دیگ کھولی، اب لنگر تقسیم کر رہا ہے، سب لوگ لائن میں لگے ہوئے لنگر لے رہے ہیں، لیکن ایک شخص ہے وہ ایک سائڈ پر بیٹھا ہوا ہے، اسے پرواہ نہیں۔ اب جب سارا لنگر تقسیم کر چکا، جن جن کے حصے میں آیا انہوں نے لے لیا، اب یہ دیگ بند کر کے گھر لے جانے لگا، اب وہ انسان دوڑ کر آئے اور آ کر کہے کہ مجھے کچھ دیں، مجھے بھی اس میں سے کچھ دے دیں عطا فرما۔ اب جب دیگ میں ہے ہی نہیں، اب وقت مقرر تھا کہ یار اب اس کے بعد میں تقسیم نہیں کر سکتا، یہ دنیا کی مثال دے رہا ہوں، اللہ پاک کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے۔ اب وہ بندہ اسے کچھ نہیں دے گا، کیوں؟ وقت پر نہیں آیا، وقت کے بعد آئے گا تو اب اسے لنگر نہیں ملے گا۔ جو وقت تھا اللہ پاک کے دینے کا، اس وقت ہم نے سو کر زندگی گزاری۔ اب جب ہم اٹھتے ہیں نا 9 بجے 10 بجے، پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار جو کام ہے نا آج اچھا کام ملے، ہمارا دن اچھا گزرے۔ جب دن اچھا گزارنے کے لیے اللہ پاک آوازیں فرما رہا تھا، اس وقت ہم سو رہے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی مختصر سی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ عرض آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں کھانا کھانا یہ ہماری مجبوری ہے۔ کیا ہے؟ بولیں آپ، کیا مجبوری ہے؟ کھانا کھانا مجبوری ہے، ضرورت ہے، اور ایسی ضرورت ہے کہ انسان کپڑے پہن کر 8 دن گزارا کر لیتا ہے ایک سوٹ پر، اگر نہیں نہائے گا تو 1 مہینے گزارا چل سکتا ہے اس کا، ٹھیک ہے، جوتی پاؤں میں نہیں ہے تو گزارا چل سکتا ہے، لیکن اگر کھانا نہیں ملا نا ایک وقت تو انسان گزارا نہیں کر سکتا۔ اب کھانا تو ہم نے کھا ہی لینا ہے، اگر یہی کھانا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھایا جائے
تو ہمیں کھانا کھانے کا بھی ثواب ملے. دیکھیں کھانا تو کھا ہی لینا ہم نے, سنت کے مطابق کھائیں گے تو بھی ہمارے اندر ہی جائے گا. اگر جانوروں کی طرح کھا لیں گے تب بھی پیٹ میں جائے گا. لیکن جو سنت کے مطابق کھانا کھایا ہوگا نا ہم نے, اس کھانے کی ہمیں فضیلت نصیب ہوگی, اس کھانے کا ہمیں ثواب ملے گا. اس کھانے کا بدلہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کے شکل میں عطا فرمائے گا. اب آپ یہ دیکھیں, پانی پینا یہ کھانے سے بھی زیادہ ضروری ہے. روٹی کے بنا انسان 2-4 دن نکال سکتے, پانی کے بغیر نہیں نکلتا. اگر پانی کو ہم سنت کے مطابق پیئیں گے تو پانی پینا یہ عبادت میں شمار ہو. اب آپ کو پتہ ہے پانی پینے کی 6 سنتیں. کتنی سنتیں؟ 6. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو انسان 1 گلاس پانی پیتا ہے, کتنے گلاس؟ 1 گلاس جو انسان پانی پیے گا اسے 600 شہیدوں کا ثواب ملے گا. پانی 1 گلاس پینا ہے لیکن 600 شہیدوں کا ثواب ملے گا اسے. کیوں کہ اس نے 1 گلاس پانی سنت کے مطابق پیے. اسی طرح کھانے کھانے کی بے شمار سنتیں ہیں. گھر سے باہر نکلیں سنت کے مطابق, گھر میں داخل ہوں سنت کے مطابق. ٹھیک ہے, جو بھی کام ہم نے کرنا ہے سو جائیں سنت کے مطابق, جب سو کر نیند سے بیدار ہوں تو سنت کے مطابق. الغرض جو بھی کام ہم کریں اگر سنت کے مطابق کریں گے نا تو انشاءاللہ ہمارا لمحہ 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 یہ عبادت میں شمار ہو. اب دیکھیں سونا ہے, اگر سنت کے مطابق سو جائیں گے تو ساری رات عبادت میں گزرے گی. اگرچہ بعد میں کروٹیں بدلتے بھی رہیں لیکن سنت کی نیت سے سو جائیں گے تو ساری رات فرشتے پہرا دیں گے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یار سنتوں کا نہیں پتا تو کسی ایسے دوست کے ساتھ منسلک ہو جائے کہ جو ہمیں سنتیں سکھائے, جو ہمیں طریقہ سکھائے کہ یار بھجن یہ بتائیں پانی کیسے پینا ہے, کھانا کیسے کھانا ہے. ٹھیک ہے, اور الحمدللہ ہم نے آن لائن پڑھانے کا سسٹم شروع کیا ہوا ہے. واٹس ایپ پہ آن لائن پڑھاتے ہیں, سنتیں سکھاتے ہیں, قرآن سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اپنی زندگی کو نہ مصروفیات میں گزاریں, فضول نہ کریں. انسان کا یہ عمل ہے, مجبوری ہے کہ فارغ نہیں رہ سکتا. جو انسان سب سے زیادہ امیر ہے نا, جس کو کوئی کام نہیں ہے وہ بھی کام کرتے, اچھے نہیں کرتا تو برے کرتے, کام کرے گا. انسان کی عادت ہے یہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان بالکل فری بیٹھا ہوگا نا تو ہاتھ سے کسی نہ کسی چیز کو سہلا رہا ہوگا, حرکت کر رہا ہوگا ہاتھ کے ساتھ, حالانکہ کوئی کام نہیں ہے اس کا. اب بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اپنی زندگی کو نا کرنے والے کاموں میں لگا دیں ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جائیں. جب ہم اپنی زندگی کو کرنے والے کاموں میں مصروف کریں گے نا تو نہ کرنے والے کاموں کا وقت ہی نہیں بچے گا. جب وقت نہیں بچے گا تو ہم گناہوں سے بچ جائیں. آپ یہ کوشش فرمائیں کہ آج کے بعد اس محفل کے طفیل, اس محفل کے صدقے کہ آج کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ہر کام سنت کے مطابق پہلے سیکھیں گے پھر اسے کرنے کی کوشش نہ کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری نسلیں قیامت تک عاشق رسول پیدا ہوں, کیونکہ جو عمل والدین میں ہوتا ہے نا وہ نسلوں میں منتقل ہوتا ہے. جو عمل والدین کے اندر پایا جاتا ہے وہ نسلوں میں منتقل ہوتا ہے. تو اگر آج ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے مطابق خود بھی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا نا جو ہماری نسلوں میں پایا جائے گا. قرآن پاک میں بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جن کے والدین نیک تھے ان کی وجہ سے اولاد نیک بنی. حدیث پاک میں بے شمار ایسے واقعات وارد ہیں, لکھے ہوئے ہیں کہ جن کے والدین اچھے تھے, ٹھیک ہے, ان کی اولادیں بھی اچھی نکلی. ٹھیک ہے, اور تربیت جو ہے یہ والدین کے خون سے ہوتی ہے, والدین کی باتوں سے ہوتی ہے, والدین کی اپنی زندگی سے اولاد تربیت لیتا ہے. اسکول میں تو 5-6 سال کے بعد جاتا ہے, وہ 5-6 سال جو گود میں گزارے تھے والدین کے وہ اپنے والدین کی عادات کو دیکھتے ہیں, اپنی ماں کی, اپنے باپ کی, اپنے دادا کی, اپنے چاچو کی یہ حرکتیں دیکھتا ہے. بچہ نوٹ کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں چل کیا رہا ہے, جو ہمارے گھر میں چل رہا ہے یہ ٹھیک ہے تو چل رہا ہے, بالفرض ہمارے گھر میں فلمیں چل رہی ہیں. اب بچہ یہ نہیں پوچھے کہ یہ فلمیں غلط ہیں یا ٹھیک ہے, وہ دیکھے گا, وہ شوقین ہو جائے گا یہ کام اچھا ہے تو میرے والدین کر رہے ہیں. والدین گالیاں نکالتے ہیں تو بچہ ایٹومیٹک گالیاں نکالے, کیوں؟ وہ سمجھتا ہے اس بات کو کہ یہ کام اچھا تھا تو میرے والدین نے کیا, اگر برا ہوتا تو میرے والدین نہ کرتے. اگر والدین نمازی ہوگا تو بچہ نمازی ہوگا, اسے پتا ہوگا کہ یار میرے والدین نماز پڑھتے ہیں, یہ کام اچھا ہے, کرنے کا ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ العزیز آج کی اس محفل کے صدقے ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد جو بھی کام کریں گے اس کام کو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رہتی دنیا تک
قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، شیطان سے، مخالفین سے، بد مذہبوں سے اور اسلام کے دشمنوں سے اللہ پاک ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، مخلص ہمیں دین کی خدمت کرنے کی اور سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس محفل پاک کو قبول و منظور فرمائے، اس محفل میں آنے والوں کو، اس میں بیٹھنے والوں کو، اس میں کوشش کرنے والوں کو اللہ پاک صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ پاک اس گھر کو شاد و آباد فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما کے اپنی رحمت کا گہوارہ بنائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا الرحم الرحمین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہم نے زندگی گزارنے کا ارادہ کیا، یا اللہ ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں اسی طرح دین کی علم کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دین سے محبت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو سچا کاش کے رسول بنا۔ یا اللہ اس محفل میں بیٹھنے والوں پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کی نیک آرزو، نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمیں شیطان کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں امن کا گہوارہ بننے کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں کے لیے یا اللہ ہمیں خوشی کا باعث بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے یا اللہ ہمیں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک میں واپسی ہوئی یا اللہ نگاہوں میں جلوہ محبوب لا الہ الا اللہ محمد رسول